بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرام دوستو، بھائی اور بزرگوں، حج کے ایام قریب سے قریب تر آ رہے ہیں۔ بہت سارے حاجی حضرات پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں جا کر مجھے جو فون آ رہے ہیں، جو میسج کر رہے ہیں، ان میں ایک مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے۔ اے جی، مسجد عائشہ سے جا کر عمرہ دوبارہ کر لیں، جیرانہ سے جا کر لیں، طائف چلے جائیں اور طائف سے واپس آ کر ایک عمرہ اور کر لیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے تو عمرے کر لیں کہ نہ کر لیں؟ تو جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے ہوٹل سے لوگ صبح شام جا رہے ہیں، میرا 2 عمرے ہو گئے، میرے 3 ہو گئے، میرے 4 ہو گئے، میرے 5 ہو گئے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں پاکستان جا کے کی دساں گا، میں کوئی عمرہ کر کے آیا۔ وہ احساس سے محرومی کے شکار ہو جاتا ہے، تو وہ بھی پھر بیچارہ دوڑ لگانے شروع کر دیتا ہے۔ تو عمرہ عبادت ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا، خذوا انی مناسککم، لوگو حج اور عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال میں جب ایک ہی حج کیا ہے تو حج اور عمرے کا طریقہ اور سلیقہ خود سکھایا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ ایک بہن نے ابھی مجھے میسج کیا، میں جمعے سے پہلے پڑھ رہا تھا، وہ کہتی مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہاں سے عمرہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے تو سعودی حکومت اجازت کیوں دیں دی؟ سارا الزام انہوں نے پا دیو۔ سعودی حکومت نے اجازت دی ان بیویوں کے لیے جن کو مینسز آ جائیں اور وہ مکے میں پہنچتے ہی اپنا عمرہ نہیں کر سکیں، تو سنت سے ثابت ہے کہ ایسی خواتین مینسز سے پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ کر واپس آ کر عمرہ کر سکتی ہیں۔ اب ان کی مجبوری ہے، اب وہ ایک عورت کو چیک تو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اجازت ان لوگوں کو دی تھی، اور اب مرد حضرات بھی جا رہے ہیں تڑا تڑ، اور یہ کتنے عمر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں بھی عمرے پر تھا، جب میں مدینے کے لیے جانے لگا تو میں وہ حساب کتاب کر رہا تھا کاؤنٹر پر، تو ایک صاحب مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب مدینے چلے ہو؟ میں جی میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہتے جانا تو میں بھی ایسی، میرے کچھ عمرے رہ گئے نے۔ میں کہ کچھ عمرے رہ گئے تو کی مطلب؟ کہتا جی میں کوئی 20 کو کر لینے تے 18 کو والی رہندے نے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تو فیکٹری کھول لی عمریاں دی۔ کدا کر لیا؟ اے پپھی دا، ماموں دا، نانی دا، دادے دا، پورے خاندان کے عمرے وہ اکیلا بندہ کیے بیٹھا ہے، اور سر کے بال ابھی بھی اسی طرح ہیں، ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ تو یہ عمرہ ہے یا مذاق؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، خذوا عنی مناسککم، عبادت کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو 10 سال کی زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے ہیں، ایک سفر میں 1 عمرہ۔ مدینہ منورہ سے آپ تشریف لائے، مکے والوں نے کہا جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ سے کہا صلح ہو گئی ہے، اگلے سال عمرہ کریں گے، اب یہیں پر بال کٹا دو، قربانیاں جو ساتھ لائے ہو ادھر ہی ذبح کر دو، اور آپ واپس چلیں گے۔ حالانکہ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن صحابہ کو اللہ کے نبی کے حکم ماننے کے ساتھ واپس جانا پڑا، تو 1 عمرہ اللہ نے یہی بھی ان کا شمار کر لیا۔ لیکن کب؟ جب وہ مدینے سے آئے۔ اگلا عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد جب جنگ سے فارغ ہوئے تو وہاں جیرانہ سے آ کر کیا، یہ بھی آپ مدینہ سے گئے تھے۔ تیسرا عمرہ آپ نے وہ جو حدیبیہ والے سال تھا اگلے سال دوبارہ کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں
اور آپ مسجد عائشہ سے، جرانہ سے، طائف سے جا کر بار بار عمرے نہیں کرتے۔ اب ادھر کیا بیان کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے اتنا خرچہ کر کے حاجی حضرات آتے ہیں، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، اس لیے کسرہ کاٹ دو۔ تو بھائی جان آج کل تو جہاز کا سفر ہے، 4 گھنٹے میں جدے اتار دیتے ہیں جا کے۔ وہ سفر بھی ذرا سوچیں جو مدینے سے مکہ پہنچتے تھے 500 کلومیٹر، کچھ پیدل ہیں، کچھ گھوڑوں پر ہیں، کچھ خچروں پر ہیں، اور راستے میں کوئی ہوٹل نہیں تھے کہ جہاں ریسٹ بھی کیا جا سکے۔ اتنا طویل سفر کرنے کے باوجود اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے دوسرا عمرہ نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا عمرہ جو رہ گیا، مینسز کی وجہ سے رہ گیا تھا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تم حج کے بعد کر لینا۔ تو حج کے مناسک چونکہ بیت اللہ سے بار بار ہیں، وہ سارے جب ہو گئے، مینسز سے فارغ ہو گئیں، تو کہا اللہ کے نبی آپ سارے لوگ مدینہ واپس جا رہے ہو 2 عبادتیں کر کے، ایک حج اور ایک عمرہ، اور میں اکیلا حج کر کے جا رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ چلی جاؤ، اور مسجد عائشہ جہاں بنی ہوئی ہے، یہ اس کا نام مسجد عائشہ اسی لیے پڑا ہے کہ وہاں حدود حرم ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ حدود حرم سے باہر نکلو، وہاں سے احرام باندھ کر آؤ اور آ کر عمرہ کر لو، ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اماں جی عائشہ نے وہاں سے جا کر عمرہ کیا۔ غور کیجئے، اگر دوسرا عمرہ مکے سے جا کر مسجد عائشہ سے کرنا مسنون ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو اپنی بہن کو عمرہ کروانے گئے ہیں ساتھ ہی تھے، وہ بھی احرام باندھ لیتے، کوئی مشکل تھی؟ سفر تو کیا بہن کے ساتھ وہاں تک کا، تو اگر وہ بھی احرام باندھ کر آ کر دوسرا عمرہ کر لیتے تو ہمارے لیے یہ حجت ہو جاتا کہ مسجد عائشہ سے دوسرا عمرہ کرنا جائز ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے باوجود ساتھ ہونے کے دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری سننے والی ماں اور بہنوں، گنتی پر زور نہ دیں، کوالٹی پر زور دیں۔ جو گنتی پوری کرتے ہیں وہ دوڑیں لگاتے ہیں، اور جو عمرہ کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ابھی میں عمرے کا طریقہ بیان کرنے لگا ہوں۔ عمرہ سارے کا سارا دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، شروع سے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک حاجی حضرات کی زبان پر دعائیں ہوتی ہیں۔ اور جو عمرے کی گنتیاں پوری کرتے ہیں، میرے خاندان کے 25 ہو گئے ہیں، 30 ہو گئے ہیں، سارے خاندان میں بخشوا لے، وہ صرف دوڑے لگاتے ہیں، دعا کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں ان کو ملتا۔ تو اس لیے عبادت کو عبادت سمجھتے ہوئے کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور اگر صرف آج واپس آ گئے، میں تو طائف تو بھی 5 عمرے کیتے، میں مسجد عائشہ تو بھی 10 کیتے، میں جرانہ تو بھی 5-7 پھڑکاتے، تو یہ صرف شوشہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ویسے قبولیت والی اس میں بات کوئی نہیں رہ جاتی۔ ریاکاری جس کام میں آ گئی وہ ستیہ ناش ہو جانا اس کا۔ تو اس لیے اپنی عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی عمرہ کرنے چلے جائیں، اور جب تک نہیں جا سکتے، نہیں کو اب قسمت میں قرآن اندازی نہیں نکلی، اس وقت تک کیا کریں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، ایک آج بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو بندہ صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم مسجد کی طرف آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، مسجد کس لیے آیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد کس لیے آیا ہے؟ قرآن پڑھوں گا، قرآن سیکھوں گا، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان سیکھوں گا، کوئی درس سن لوں گا، خیر کی تعلیم لینے آتا ہے، او یعلمہ، یا دینے آتا ہے کہ میں درس دینے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو تعلیم دینے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ کاجر حاج تمت حجتہ، اس بندے کو جو گھر سے خیر کے لیے مسجد میں آتا ہے، اس کو اللہ مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نیت کر کے چلا کریں، گھر سے وضو کر کے چلیں اور نیت کر کے چلیں کہ اللہ تیرے گھر میں جا رہا ہوں، قرآن کی 2-4 آیات پڑھوں گا، ان کو سمجھوں گا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تیرے گھر میں جا رہا ہوں، درس سنوں گا، جو سن کے آؤں گا اس پر عمل بھی کروں گا، تو انشاءاللہ حج کا ثواب تو یہاں پر بھی مل سکتا ہے۔
اور اگر اللہ نے ابھی موقع نہیں دیا تو اگلے سال رمضان کی نیت کر لیں کہ اللہ رمضان میں جب میں عمرہ کرنے جاؤں گا تو تیری توفیق کے ساتھ جاؤں گا، اللہ نیت میں ابھی سے کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا خرچہ بھی جوڑنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام یعقوب سے کہا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نہیں جا سکی تھیں، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، اگلے سال جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان میں کیا ہوا عمرہ اس کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے امام الانبیاء کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ تو جو احباب آج سال نہیں جا سکے وہ نیت ابھی سے کر لیں، خرچہ مرچہ جوڑنا شروع کر دیں، رمضان آئے موسم بھی ٹھنڈا میٹھا ہوگا تو اس وقت عمرہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ تو قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، عمرے کے لیے روانگی سے پہلے جیسے ہی گھر سے نکلیں تو میں نے عرض کیا کہ عمرہ سارا دعاؤں پر مشتمل ہے۔ گھر سے نکلتے ہی دعا کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ یہ دعا یاد کر لیں، یاد نہیں ہوتی تو لکھ کر پاس رکھ لیں، پاس نہیں رکھ سکتے تو کتاب مل جاتی ہے بازار سے، وہ لے لیں۔ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تیری توفیق سے گھر سے نکلا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ رستے میں میں کسی کے خلاف ظلم کر بیٹھوں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ میں گمراہ ہو جاؤں رستے میں یا کوئی مجھے گمراہ کرے، اللہ کوئی مجھے ٹھوکر لگائے یا میں کسی کو ٹھوکر ماروں، اللہ دونوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر، اپنے دولت پر نہیں، اپنی گاڑی پر نہیں، بلکہ اللہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں گھر سے نکلا ہوں۔ تو وہ شیطان جو رستے میں بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے شیطان کو کہتا ہے کہ نہیں تیرا یور ہے تو نہیں چلنا۔ کیوں نہیں چلنا؟ یہ بندہ قد کوفیا وہودیا ووکیا، اس کی ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اللہ نے شیطان کے شر سے بھی اس کو محفوظ کر لیا ہے، اللہ اس کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہو گیا، اب تو پیچھے ہو جا، تیرا بس کوئی نہیں چلنے والا۔ تو یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ آپ جب گھر سے نکلیں نماز پڑھنے کے لیے، کسی کام سے بھی نکلیں تو یہ دعا اس وقت بھی پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ تیری توفیق سے ہی جا رہا ہوں، جس کام کے لیے جا رہا ہوں تیری توفیق سے ساتھ جا رہا ہوں، اللہ تیری توفیق شامل حال ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا، اللہ تجھ پر میرا بھروسہ ہے، تجھ پر میرا اعتماد ہے، اللہ تیرے نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ دعا ہر وقت جب گھر سے کسی کام کے لیے نکلے تو پڑھ کر جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اس کے بعد جب سواری پر بیٹھیں تو پھر دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ اس سواری پر میں بیٹھنے لگا ہوں، یہ سواری تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے، تیری رحمت سے ہمارے قابو میں ہے، وگرنہ اتنا کڑیل جوان اونٹ ہو اور وہ رام سے چلتا جائے۔ جہاز چلے گا اللہ کی رحمت سے، ہواؤں میں جو تیر رہا ہے 500 700 ہزار بندہ لے کر، ٹنوں من وزن لے کر ہوا کے اندر جو چل رہا ہے، تو کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی کہ اللہ تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے ہم اس سواری پر قابو پا سکے ہیں، اللہ تیری مہربانی سے یہ چل رہا ہے، اللہ تیری طرف واپس آنا ہے، اللہ مہربانی فرما دے، التجا ہے کہ اللہ سفر خیریت سے گزر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے تھے تو بیٹھتے تھے بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے 3 دفعہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اللہ کی توحید بیان کرنی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی، اس کے بعد سواری پر بیٹھ جائیں۔ اور ایک لمبی دعا ہے اللہ کے نبی کی، بہت خوبصورت، اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے لیے دنیا جہان کی ہر خیر و برکت پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی،
اے اللہ اس سفر پر جا رہے ہیں، ہمیں نیکی کی توفیق دینا، اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق دینا جو تیری رضا کا باعث ہو، اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دینا جو تیرے تقوی کے اصول کا باعث ہو۔ کبھی حاجی دیکھا جی لوڈو کھیڑ دا حج دے دوران؟ سبحان اللہ، حج پر گئے ہوئے ہیں اور لوڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، حج پر گئے ہوئے ہیں اور موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی تمہارے حج کا فائدہ؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حاجی جب حج پر جاتا ہے اور گناہوں سے بچ کر حج کرتا ہے، گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا اور بےہودگی کے قریب نہیں جاتا، اپنی حلال بیوی ساتھ ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتا، تو وہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اپنی ولادت کے دن گناہوں سے پاک صاف تھا۔ لیکن جس نے حج پر جا کر بھی فلمیں دیکھنی ہے، جس نے وہاں لوڈو اور تاش ہی کھیلنی ہے، جس نے وقت گزارنے کے لیے وہاں بیٹھ کے بھی میچ ہی دیکھنا ہے، اس بیچارے نے کیا کمایا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو اس سے نیکی کا سوال کرتے ہیں، اللہ تقوی کا سوال کرتے ہیں، اللہ نیک اعمال کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگ کر جانا ہے۔ دوسری اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ، اللہ یہ سفر لمبا ہے، 4200-4500 کلومیٹر جہاز پر جانا ہے، اللہ اس سفر کی مشقت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ اس کی طوالت کو ہمارے لیے لپیٹ دے، مختصر کر دے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ میرے سفر میں میرا کرنی والا بھرنی والا تو ہے، اللہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کا نگہبان پیچھے سے رشتہ دار نہیں ہے، اللہ میرے بیوی بچوں کا تو ہی ہے، یہ التجا کر کے جا رہا جی کہ اللہ سفر میں میرا تو ہے اور میرے بیوی بچوں کا گھر میں تو ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل، اے اللہ اس سفر کے اندر آنے والی تکلیفوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مشقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ سفر میں کوئی برا منظر دیکھنے کو ملے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں واپس آؤں تو میرا کاروبار، میرا گھر، میرے بیوی بچے سلامت ہوں، اللہ کوئی برا منظر واپسی پر بھی نہ دکھانا۔ تو یہ دعائیں کرتے ہوئے حاجی حضرات گھر سے نکلیں گے اور پھر احرام باندھنے کا موقع آ جائے گا۔ احرام آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن نیت نہیں کرنی۔ نیت کب کرنی ہے؟ جب میقات آئے گا۔ میقات کب آئے گا؟ یہ مکہ کے چاروں طرف اللہ کے نبی نے جگہ مقرر کی ہیں، جو عراق سے آ رہا ہے وہ یہاں آ کر نیت کرے گا، جو پاکستان سے آ رہا ہے وہ ادھر آ کر کرے گا، جو اس علاقے سے آ رہا ہے افریقہ سے وہ ادھر آ کر کرے گا، جو ادھر سے آ رہا ہے وہ ادھر آ کر کرے گا۔ اس سے پہلے نیت نہیں کرنی۔ نیت ان پوائنٹس پر پہنچ کر جہاز میں باقاعدہ اعلان ہوگا کہ حاجی حضرات اب جہاز آپ کے میقات سے گزرنے والا ہے تو نیت کر لیں۔ یہ واحد موقع ہے کہ جب اسلامی عبادات کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے۔ باقی آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو نیت لفظوں میں کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت موجود ہے کافی ہے۔ لیکن اس عمرے کے موقع پر آپ نیت کریں گے لبیک اللہم عمرتن، کہاں پہنچ کر؟ میقات پر۔ اور اس سے پہلے آپ چادریں باندھنا چاہیں تو باندھ لیں، خواتین اپنی عبایا وغیرہ پہننا چاہیں تو پہن لیں، لیکن نیت میقات سے پہلے نہیں کرنی، کیونکہ اس کے بعد آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ پابندیوں میں کیا ہے کہ حاجی حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، خواتین کی بات نہیں، مردوں کی۔ مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، سر پر پگڑی ٹوپی نہیں پہنے گا، سردیاں ہوں تو کوٹ نہیں پہنے گا، جرابیں نہیں پہنے گا۔ خواتین جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، سر پر دوپٹہ بھی لیں گی، اور نقاب نہیں کریں گی اور دستانے نہیں پہنیں گی۔ خواتین کے لیے دو پابندیاں ہیں کہ وہ نقاب نہیں کریں گی اور دستانے نہیں پہنیں گی، باقی وہ جرابیں بھی پہن سکتی ہیں اور سر پر کپڑا بھی رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ہے احرام جو باندھیں گی۔ اس سے پہلے نہانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے،
اور نہا کر جسم کے اوپر خوشبو لگانا بھی جائز ہے، جس طرح عطر آپ جسم کے اوپر مال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوشبوئیں گھر میں تیار ہوتی تھی جڑی بوٹیوں سے، دیسی، جیسے مہندی ہے اس طرح کا لیپ ہوتا تھا جو حاجی حضرات بالوں کے اوپر لیپ کر لیتے تو اس میں سے خوشبو بھی آتی تھی اور وہ لیپ کے طور پر بال جمے بھی رہتے تھے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشبو تیار کرتی تھی اور احرام باندھنے سے پہلے پہلے آپ کے پورے جسم پر خوشبو خود اپنے ہاتھوں سے لگاتی تھی، اور جب آپ غسل کر کے صبح احرام باندھ کر نیت کرتے تو اس خوشبو کی چمک آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کی مانگ مبارک میں ابھی بھی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے پہلے خوشبو جسم پر لگانا جائز ہے، اور احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کس طرح کہ ایک جبہ پہنا ہوا ہے اور جبے کے اوپر اتنی خوشبو لگائی ہے کہ پورا جسم لتھڑا ہوا ہے۔ آ کر کہتا اللہ کے نبی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، کی خیال ہے جاواں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے جا کر اچھی طرح 3 بار نہا کے یہ خوشبو جتنی لگی ہوئی ہے یہ اتارو، یہ خوشبو میں لتھڑا ہوا جبہ بھی اتار دو، 2 سادہ چادریں پہنو اور نہا کے اچھی طرح جسم صاف کر کے آؤ اور پھر عمرے کے لیے جاؤ۔ تو حاجی حضرات کے لیے خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے پہلے جائز ہے اور احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ اب اس میں آ جائے گی سختی، اے جی صابن میں بھی تو خوشبو ہوتی ہے۔ حاجی حضرات نے اگر صابن والے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے واش روم سے نکلتے تو پھر اس کو تو ایک بکرا دم پڑ جائے گا۔ سن دے رہا جے ہونا جاگ دے رہا جے۔ ہاں جی، اگر صابن خوشبو والا استعمال کر لیا تو ایک بکرا اس کو جرمانہ پڑ جائے گا، اور اگر انہیں مسمی کھا لی تو پھر مسمی کھانے کے بعد ہاتھوں میں سے خوشبو آتی ہے؟ بولو تو صحیح۔ مسمی کھا لیں، چھیلیں ہاتھوں کے ساتھ، یا مالٹا کھا لیں تو ہاتھوں میں خوشبو ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر مالٹا بھی نہ کھائے، کی خیال ہے؟ تو یہ ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صابن جس کے اندر خوشبو ہے، واش روم سے نکلیں تو بدبو ختم کرنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے وہ صابن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبو کون سی منع ہے؟ وہ عطر، وہ پرفیوم جس کو آپ جسم کو خوشبودار بنانے کے لیے باقاعدہ لگائیں کہ خوشبو آئے، وہ خوشبو منع ہے، وہ خوشبو نہیں لگانی۔ اور یہ جو صابن ہے اس کو بوقت ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں منع کی وہ یہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی دوران حج فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو غسل دے دو، اس کے سر کے اوپر بھی کپڑا نہیں ڈالنا، اس کی ان 2 چادروں میں کفن دے دو اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی۔ کل قیامت کو یہ اسی طرح لبیک لبیک کہتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تو حاجی حضرات سر کے اوپر پگڑی نہیں لے سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، اگرچہ ابھی گرمی شدید ہے، شدید گرمی کے اوپر چھتری لے سکتے، ہاتھ میں پکڑے اور چھتری اوپر رکھ لیں۔ چھتری ایک ٹوپی نکلی ہے، چھتری ٹیپ جو جسم کے ساتھ باندھ لی جاتی ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ چھتری ہاتھ میں رکھیں اور سر کے اوپر رہے، جسم کے ساتھ باندھی ہوئی نہ ہو۔ تو خوشبو ہلکی پھلکی اگر لگانی ہے تو وہ احرام سے پہلے لگا لیں، اور ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے۔ اب اس میں پھر ہمارے ہاں بڑی سختی ہے، اگر خارش کرتے ہوئے ایسے بال 2 گر گئے، ٹوٹ گئے تو بکرا دم پڑ گیا ہے۔ ایسا بھی ظلم نہیں ہے اسلام میں کہ کس بندے کے جسم پر خارش ہو، وہ تھوڑی سی خارش کرے اور ایک آدھ بال ٹوٹ جائے تو اس پر بکرا پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سر کے بال پورے کٹوا دے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کے لیے جرمانہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے کعب بن عجرہ کو دیکھا کہ لمبے لمبے سفر تھے، میں نے بتایا 500 کلومیٹر 4-5 دن لگتے تھے، اور نہانے کا کوئی انتظام نہیں، گرمی کا موسم ہے، لمبے بال رکھنے کا رواج ہے،
رستے میں مٹی اڑ اڑ کر برے حال ہو جاتے تھے۔ اس میں حضرت کعب بن عجرہ کے سر میں جمیں پڑ گئیں، اور جمیں بھی اتنی کہ جسم کے اوپر گر رہی ہیں اور چہرے کے اوپر جا کے چکیاں کاٹ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، کعب لگتا ہے بڑی تکلیف میں ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بڑا تنگ کیتا ہے جواں نے۔ تو آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور جا کر اپنے بال کٹوا دو، ٹینڈ کرا دو، لیکن یہ وقت سے پہلے، ابھی مکے نہیں پہنچے ہیں، اب اگر بال کٹوائے ہیں تو اس کے ذمہ میں آپ کو کفارہ ہے 1 بکرا یا 3 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ 3 آپشن ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک کر لو، 3 مسکینوں کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 3 روزے رکھ لو، یا 1 بکرا ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تو یہ اس وقت ہے جب آپ سارے سر کے بال کسی مجبوری کے تحت کٹوانے پر مجبور ہو جائیں۔ ابھی ایک مسئلہ ہوا ہے کہ ایک حاجی حضرات لاہور سے گئے ہیں مدینے، اس کی فلائٹ تھی، اور مدینے جا کر وہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار۔ ابھی اس نے مکے جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا، لیکن مدینے میں ہی شدید بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے وہ پاکستان واپس آ گئے۔ اب اس کا حال کیا ہے، کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ كَانَ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ جو بندہ بیمار ہو گیا ہے اور وہ وقت سے پہلے احرام کھولنے پر مجبور ہو جائے، یا اس کے سر میں جمعیں پڑ گئی ہیں اور وہ ٹینڈ کرانے پر مجبور ہو جائے، تو وہ اپنا احرام کھول لے، لیکن 1 بکرا غریبوں میں گوشت کر کے وہاں پر غریبوں میں کھلا دے، بانٹ دے، یا اللہ نے رخصت دی ہے کہ وہ 3 روزے رکھ لے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اپنی اپنی مالی استطاعت کے مطابق وہ عمل کر لے تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اور جو حاجی حضرات گئے ہوئے ہیں ان کی حج اور عمرے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ مکمل کر کے ہی واپس آئیں۔ اس کے علاوہ احرام کے اندر پاؤں میں جوتا کیسا ہونا چاہیے؟ پاکستان میں بزنس کرنے والے بھی ماشاءاللہ بڑا بڑا بزنس کرتے ہیں۔ پچھلے سال ایک چپل متعارف کرائی کچھ علماء کرام کے گروپ نے کہ اے چپل پا کے جاؤ گے تو عمرہ ہوگا، اگر یہ چپل نہ لی تو تمہیں 1 بکرا جرمانہ ہو جائے گا، یا پھر وہ باٹا کی جو بدریوں والی چپل ہوتی ہے وہ پہن کے جاؤ۔ تو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ چپل جیسی بھی آپ پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں۔ مشہور کیا کیا گیا ہے کہ پاؤں کے اوپر والی جو ہڈی ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، سنت سے کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے۔ سنت سے ثبوت کس کا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، جس کے بندے کے پاس چپل پہننے کے لیے نہ ہو وہ موزے پہن لے۔ موزے تو سمجھتے ہیں نا، چمڑے کے جوتے۔ تو فرمایا اس کو ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ لے تاکہ ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ ٹخنا کس کو کہتے ہیں؟ گٹے نو، پنجابی چند نے گٹا، 2 سائڈوں پر جو ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں ٹخنا۔ اور ان مولویوں نے ٹخنا بنا دیا جو پاؤں کے اوپر والی ہڈی، اس طرح کہتے ہیں یہ والی ہڈی ننگی ہونی چاہیے۔ یہ ظلم ہے، اپنے چپلاں بیچن واسطے انہوں نے ایک نیا پکھنڈ بنا دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ فرمایا تھا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ جس کے پاس چپل نہیں ہے وہ موزے پہن لے، وہ جوگر پہن لے، وہ شوز پہن لے، اور لیکن اس کے ٹخنے ننگے ہوں تو کافی ہے۔ تو اس لیے اس گرمی کے اندر، شدید گرمی کے اندر، وہ باٹا کی سروس کی ودریوں والی چپل لے کر جانا حاجی حضرات کا اپنے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 8 تاریخ کو جب حج شروع ہوگا تو آپ نے میلوں کے حساب سے پیدل چلنا ہے، میلوں کے حساب سے۔ جنہوں نے بسوں پر جانا ہے انہوں نے قید ہو جانا ہے۔ ایک موقع آنا ہے کہ آپ نے خود ہی بس والے کی منتیں کرنی کہ ہمیں اتار دے، ہم پیدل چلے جاتے ہیں۔ تو پیدل میلوں کے حساب سے سفر ہے۔
گرمی شدید ہو رہی ہے وہاں پر، تو یہ چپلیں وہاں پر کام دینے والی نہیں ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ کوئی بھی سافٹ چپل لیں جو پیچھے سے اس کا سٹرپ ہو اور بند ہو جائے، پیچھے سے بٹن لگا ہو یا وہ چپل کی لگی ہو، تو وہ آپ کو چلنے میں سہولت رہے۔ اور جو بزرگ ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، وہ نرم والے بوٹ لے کر جائیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ فتوے لگ جانے پٹی تے، کوئی گل نہیں، فتوے لگ جانے، مولوی وکھرا ہی آ گیا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بزرگ جو شوگر کے مریض ہیں وہ ان چپلوں کے جھنجھٹ میں مت پڑیں۔ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جن کو اور کوئی مسئلہ ہے، جو پیدل چلنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ چپل بالکل نہ خریدیں۔ وہ بوٹ لیں نرم والے، سافٹ والے، جس کے اندر سے ٹخنے صرف ننگے ہوں تو بس کافی ہے، باقی پورا پاؤں چھپا بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا۔ اور باقی حضرات وہ چپل لے لیں جس کے اندر آپ کی تھوڑی بہت انگلیاں ننگی ہو جائیں اور ٹخنے ننگے ہوں تو بس ٹھیک ہے، وہ چپل بہترین ہے۔ چلنے میں آسان ترین چپل اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ حج والے دن میں نے خود 18 سے 20 کلومیٹر سفر 9 اور 10 تاریخ کو کیا تھا، اور مجھے بے شمار دوست جو جاننے والے ملتے تھے، کوئی کہتا تھا مجھے 18 گھنٹے ہو گئے ہیں نکلے ہوئے، کوئی کہتا تھا 20 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی کہتا تھا 15 گھنٹے ہو گئے ہیں اور ابھی تک خیموں میں واپس نہیں پہنچ سکے۔ تو طویل ترین سفر ہوتا ہے اس دن، مشکل بھی، طویل بھی، گرمی بھی، اس لیے جوتا وہ پہنے جس میں آپ کو سہولت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں سہولت دی ہے وہاں وہاں اپنا بزنس چمکانے کے لیے چپلیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں وہاں امت کو سہولت دینی چاہیے، وہاں وہاں اللہ کی رحمت سے ان کو سہولت دے دیں، اور لے بھی لے، یہی نہ سوچتے رہیں کہ یہ مولوی ساڈا عمرہ خراب کران لگا جے۔ ہاں جی، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسا جوتا لے کر جائیں جو آپ کے لیے سہولت کا باعث ہو اور آپ سہولت کے ساتھ عمرے پر چلے جائیں۔ اس کے بعد ہے کہ جب آپ نے میقات سے گزرنا ہے تو نیت کرنی ہے، لبیک اللہم عمراتن، 3 لفظ ہیں، لبیک اللہم عمراتن، یہ نیت کر کے آپ چلیں گے، اور اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کیا ہے کہ اے اللہ، اے وحدہ لا شریک، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضری چاہتا ہوں، اللہ حاضر ہو رہا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ساری بادشاہت تیری ہے، سب تعریفیں بھی تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ میری حاضری کو قبول فرما لے۔ تو یہ التجائیں کرتے ہوئے جانا ہے، کب تک؟ جب تک آپ بیت اللہ نہیں پہنچ جاتے۔ بیت اللہ پہنچنے کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ کہہ کے اندر داخل ہو جائیں اور جا کر طواف شروع کر دیں گے، اور اس وقت آپ نے یہ تلبیہ بند کر دینا ہے۔ تلبیہ پورے رستے میں پڑھتے رہیں، خواتین آہستہ آواز میں اور مرد حضرات تھوڑی اونچی آواز میں، کہ پتہ چلے کہ حاجیوں کا گروپ جا رہا ہے۔ رستے میں گپ شپ کرنا اور سیلفیاں پاکستان بھیجنا، لیا جی ایئرپورٹ دے ہن چڑھ گیا جی جہاز تے، چلے جی ہن، تو اس طرح کی کرنے کی تکلفات ضرورت نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ خشوع دے، اللہ اخلاص عطا فرمائے اور اللہ اس کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نہیں ٹھیک، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں،
اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو احباب آپ کے عزیز و کرام میں سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان سے گزارش کریں کہ وہاں پر انہوں نے اردو میں، عربی میں، انگلش میں سوال جواب کرنے کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر لگا دیے ہیں، بندے بٹھا دیے ہیں جگہ جگہ پر، تو کوئی عمل بھی بغیر پوچھے نہ کریں۔ اگر آپ پاکستان سے سیکھ کر نہیں گئے تو وہاں پر پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کریں، وہاں پر لکھا ہوا اردو، عربی، انگلش اور نیچے بورڈ کے بندہ بٹھایا ہوا باقاعدہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، تو وہاں پر پوچھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے پوچھنے میں، لیکن ایسے ہی بغیر پوچھے ہی ٹکریں مارتے رہنا یہ غلط بات ہے کہ وہاں جا کر بھی بندہ اگر عبادت نہ کر سکے صحیح طریقے سے۔ اور میں یہ ایک اور اضافی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو خدا را اپنے موبائلوں کو سائلنٹ کر لیں، ضرورت کے وقت گھر فون کرنا ہے، خیر خیریت طلب کرنی ہے تو اطلاع کرنی ہے، وگرنہ وہاں پر سیلفیاں بنانا اور دوسروں کی عبادت بھی خراب کرنا، اپنی عبادت بھی خراب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دور تھا کہ طواف کرتے وقت لوگ داڑھیں مار مار کر رو رہے ہوتے تھے، دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر بندہ دعا کر رہا ہے، اور آج ہر بندہ گروپ فوٹو لے رہا ہے۔ اتنا المیہ ہے یہ کہ ہر کسی کو بس گروپ فوٹو کی بنی ہوئی ہے کہ میں پاکستان اطلاع دے دوں کہ میں پہنچ گیا ہوں، یہ دیکھو میرا عمرہ ہو گیا، یہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں۔ تو یہ بات، تصویر، سٹوریاں ہر وقت واپس بھیجنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی توفیق مانگیں اور ریاکاری سے دور رہنے کی، بچنے کی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے جی، آج رات جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر ہوتا تھا اس کی جگہ پر معلم القرآن سیمینار ہوگا۔ ڈاکٹر محمد عدیل صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ رات کو آپ کو قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے لیکچر دیں گے۔ سب بھائی اس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ دعاؤں کی لمبی لسٹ ہے، میں نام نہیں پڑھ سکتا۔ محبت سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے جتنے بہن بھائی بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ اہل غزہ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ اہل غزہ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ ان کو روٹی کھلا دے۔ اللہ تو ان کا والی اور سرپرست ہو جا۔ اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ یا رب العالمین اہل کشمیر کی مدد فرما۔ اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما دے۔ یا اللہ میرے بھائی جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کا بندوبست فرما دے۔ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ان کو وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی مجموعی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما۔ یا اللہ میرے جن بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔